بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیسائی قلعے کے دروازے سے نکل کر میدان کارزار میں بڑھ بڑھ کر صف بستہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمان بھی ان سے 4 فرلانگ کے فاصلے پر جا کر صف بستہ ہو گئے تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آفتاب بھی کچھ اونچا ہو گیا تھا۔ دھوپ سارے سواروں پر پھیل گئی تھی اور سواروں کے ہتھیار شعائیں پڑنے سے جگمگا رہے تھے۔ عیسائیوں کا لشکر ابھی فصیل کے اوپر کھڑا ہوا میدان جنگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک عیسائی لشکر کا طبل جنگ بجا اور اس کے مہیب شور سے سارا میدان گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹا تازہ عیسائی گھوڑے پر سوار ہو کر اکڑتا ہوا آیا۔ اس سے اپنے زورے بازو پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ دونوں لشکروں کے درمیان میں آ کر رکا۔ اس کی ذرا بدتر اس کے ہاتھ اور اس کا خود دھوپ میں چمک رہے تھے۔ اس نے آتے ہی بلند آواز میں کہا، جو موت کا خواہش مند ہے اسے میرے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجو۔ مسلمانوں نے اس کی بات تو سمجھی نہیں، لیکن وہ یہ ضرور سمجھ گئے تھے کہ وہ لڑنے کے لیے نکلا ہے اور کسی لڑنے والے کو طلب کر رہا ہے۔ اس لشکر کے ساتھ جناب طاہر بھی تھے۔ وہ نوجوان اور بڑے جوشیلے تھے۔ وہ جلدی سے گھوڑا دوڑا کر جناب زید کے پاس آئے اور کہا، مہربانی کر کے مجھے اس کے ساتھ لڑنے کی اجازت دیں۔ جناب زید نے کہا، جاؤ، اللہ تمہارا مددگار ہے، مگر کہیں جوش میں آ کر سارے لشکر پر نہ حملہ کر دینا۔ جناب طاہر گھوڑا دوڑا کر عیسائی کے سامنے پہنچے۔ عیسائی نے انہیں دیکھا۔ وہ اس کے مقابلے میں دبلے پتلے تھے۔ عیسائی نے حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، تم آئے ہو مجھ سے لڑنے؟ کسی میرے جیسے کو بھیجو، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ جناب طاہر کو اس کی بات کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ عیسائی نے تلوار نکالی اور پوری قوت سے ان پر حملہ کر دیا۔ جناب طاہر نے ڈھال پر اس کا وار روک کر خود بھی حملہ کر دیا۔ عیسائی انہیں کمزور سا سمجھ رہا تھا، مگر اب جب اس نے جناب طاہر کو نبرد آزما دیکھا تو اس کی ساری خوش فہمی ہوا ہو گئی اور وہ سمجھ گیا کہ جناب طاہر معمولی آدمی نہیں ہے۔ دونوں گھوڑوں کو کاوا دے کر لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ دونوں لشکر انہیں لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ گھوڑوں کے سموں سے بلند ہونے والے غبار نے انہیں دیکھنے والوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ یہ دونوں تلواریں لیے ہوئے ایک دوسرے پر جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ جناب طاہر نے اس زور کا وار کیا جس سے عیسائی کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ گھبرا گیا اور جلدی سے گھوڑا دوڑا کر جناب طاہر کو لپیٹ لیا تاکہ وہ تلوار سے اس پر وار نہ کر سکے۔ انہوں نے فوراً ہی تلوار گرا دی اور ڈھال پشت پر لپیٹ لی اور اس کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگے۔ عیسائی کو بالکل یقین ہو گیا تھا کہ وہ طاہر کو اٹھا کر پٹک دے گا، مگر جب اس نے اپنا پورا زور صرف کر دیا اور پھر بھی جناب طاہر نے جنبش تک نہ کی تو وہ حیران رہ گیا۔ ادھر جناب طاہر نے اس کا پٹکا پکڑ کر زور لگایا اور اللہ اکبر پرزور نعرہ لگایا اور اسے اٹھا کر زوردار چکر دے کر زمین پہ دے مارا۔ اس کے گرتے ہی اس کا گھوڑا خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلا اور اسے کچل کر دوڑتا چلا گیا۔ اس کا سم عیسائی کے بھیجے پر پڑا اور اس کا دماغ پاش پاش ہو گیا۔ عیسائی لشکر نے اپنے ساتھی کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے شور مچا کر گھوڑوں کو دوڑایا۔ جناب طاہر مردہ عیسائی کو دیکھنا چھوڑ کر تلوار اٹھانے کے لیے کودے اور تلوار اٹھا کر پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ابھی وہ سوار ہو کر سنبھلے بھی نہ پائے تھے کہ عیسائی قریب آ گئے اور آتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا۔ جناب طاہر بھی سنبھل گئے تھے۔ انہوں نے بھی جوش میں آ کر حملہ کر دیا۔ ان کا گھوڑا بجلی کی طرح ادھر ادھر جھپٹنے لگا اور ان کی برق رفتار تلوار کوند کوند کر عیسائیوں کی خرمن ہستی پر گرنے اور گر کر جلانے لگی۔ انہوں نے تنہا ہی حملہ کر کے بہت سے عیسائیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ عیسائی جوش انتقام سے غضبناک ہو کر حملے کر رہے تھے، مگر جو بھی عیسائی جناب طاہر کے قریب پہنچتا وہ اسے مار ڈالتے۔ انہیں رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ ایک معمولی تنو توش کا نوجوان ان کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے لڑ کر انہیں قتل کر رہا تھا اور وہ خود زخمی بھی نہ ہوا تھا۔ عیسائیوں نے انہیں چاروں طرف سے نرغے میں لے کر تلواروں کی بارش کر دی۔ جناب طاہر ذرا بھی نہ گھبرائے، برابر لڑتے رہے اور انہیں قتل کرتے رہے۔ جبکہ وہ لڑائی میں مشغول تھے، انہوں نے اللہ اکبر کے پرزور نعرے کی آواز سنی۔ اس آواز کو سن کر عیسائی خوفزدہ ہو گئے اور نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے۔ انہیں تمام مسلمان تلواریں سونتے دوڑتے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پھیل گئے۔ مسلمانوں نے جس وقت تنہا جناب طاہر پر عیسائیوں کو حملہ کرتے دیکھا تو وہ دوڑ کر آئے اور انہوں نے آتے ہی حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملے میں قریب قریب ایک ایک عیسائی کو مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کو دہشت آ گیا
اور وہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے، مگر مسلمان گویا لوہے کے چنے بن گئے تھے۔ چنانچہ وہ مر ہی نہیں رہے تھے بلکہ جھپٹ جھپٹ کر حملہ کر کر کے انہیں قتل کر رہے تھے۔ چونکہ عیسائی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور مسلمان بھی ان کے برابر کشادہ ہو گئے، اس لیے دور تک جنگ ہو رہی تھی، اور جہاں تک لڑائی کی چنگاریاں پہنچ گئیں وہاں تک تلواریں اٹھتی نظر آ رہی تھیں اور خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ نہایت خون ریز جنگ ہو رہی تھی، ہاتھ پیر سر دھڑ کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ لڑنے والے عیسائی شور کر رہے تھے، فصیل والے بھی غل مچا رہے تھے، زخمی چلا رہے تھے اور تمام میدان گونج رہا تھا۔ جناب طاہر ابھی تک اسی جگہ پر لڑ رہے تھے جہاں انہوں نے عیسائی کو مارا تھا۔ انہوں نے اپنے اطراف میں عیسائی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے اور اب بھی گھوڑے کو بڑھا چڑھا کر عیسائیوں کو قتل کر رہے تھے۔ وہ جس طرف بھی جاتے 2-3 عیسائیوں کو مارے بغیر نہ لوٹتے۔ ان کے کپڑے خون میں تر ہو گئے تھے اور چہرہ بھی اور بازو شل ہو چکے تھے، پر ان کو کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ گویا وہ سارے عیسائیوں کو خود ہی مار ڈالنا چاہتے تھے۔ جو تمنا ان کی تھی وہی تمام مسلمانوں کی تھی۔ عیسائی گویا ان کے نزدیک ایک گھاس کی طرح تھے، جیسے کسی مسلمان نے کاٹ کر ڈھیر لگا دیا ہو۔ بات یہ ہے کہ مسلمان کو جب تک غصہ نہیں آتا وہ خاموش رہتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان جہاد کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تب جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ موت کی لڑائی لڑتے ہیں اور زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو قوم موت سے نہیں ڈرتی، دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ ایمان کی دولت ان کے دلوں میں تھی، اسی لیے تو وہ بے جگری سے لڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جناب زید ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں تلوار لیے نہایت جوش و خروش سے حملے کر رہے تھے۔ وہ جس صف پر حملہ کرتے تھے اسے الٹ دیتے تھے، جس شخص پر وار کرتے اسے ختم کر ڈالتے۔ وہ کچھ ایسی پھرتی سے لڑ رہے تھے کہ گویا چاروں طرف سے گھوم گھوم کر سب حیرت زدہ ہو رہے تھے۔ چونکہ دھوپ میں تیزی آ گئی تھی اس لیے ہر لڑنے والا پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے سنبھل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور نہایت جوش و غضب سے بھر کر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں تقریباً 2000 عیسائی جہنم واصل ہو گئے اور جہاں تہاں ان کی لاشوں کے ڈھیر بکھر گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر عیسائی گھبرا گئے اور ہر جگہ سے پسپا ہو کر قلعے کی طرف بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قلعے کی فصیل تک ان کی لاشیں بچھا دیں۔ جب عیسائی قلعے میں داخل ہونے لگے تو ساتھ ہی مسلمان انہیں قتل کرتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے اور اب قلعے کے اندر جنگ ہو رہی تھی۔ عیسائیوں کو نہایت غصہ آ رہا تھا کہ مسلمان کیسے لوگ ہیں، اگر لڑتے ہیں تو اس وقت لڑتے رہتے ہیں کہ جب تک جنگ کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ جب عیسائیوں نے مسلمانوں کو قلعے کے اندر لڑتے ہوئے دیکھا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ مسلمانوں نے جنگ بند کر دی اور انہیں گرفتار کرنے لگے۔ جوش جہاد۔ جب عیسائی دریائے وادی بیکا پر شکست کھا کر قرطبہ، ملاگا اور دوسری اطراف میں بھاگ گئے تھے تو حضرت طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے اپنے لشکر کے 3 حصے کر دیے تھے۔ ایک حصہ تو اپنے ساتھ رکھا اور اندلس کے دارالسلطنت طلیطلہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جناب مغیث الرومی قرطبہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے قلعے سے ذرا فاصلے پر قیام کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی یہ عادت ہمیشہ رہی ہے کہ وہ کسی ملک پر بغیر کسی معقول وجہ سے حملہ آور نہ ہوتے تھے، اور جب کسی ملک یا قلعے پر حملہ کرتے تھے تو پہلے وہاں کے باشندوں اور حکمرانوں کے پاس صلح کے لیے قاصد بھیج کر اتمام حجت کر لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت مغیث الرومی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک قاصد قرطبہ والوں کے پاس بھیجا۔ قرطبہ میں روڈرک کا ایک رشتہ دار بھی تھا۔ اول تو وہ خود قرطبہ ہی میں کافی لشکر موجود تھا، دوسرے شکست خوردہ عیسائی بھی وہاں آ گئے تھے اور اس سے لشکر کی جمعیت بڑھ گئی تھی۔ اس کے علاوہ قلعہ نہایت مضبوط اور ناقابل تسخیر تھا۔ قلعے دار اور عام عیسائیوں کو پورا اطمینان تھا کہ مسلمان قلعے کو آسانی سے فتح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے قلعے کے تمام دروازے بند کر دیے تھے اور فصیل پر لشکر متعین کر دیا تھا۔ اسلامی قاصد قلعے کے سامنے جا ٹھہرا۔ وہ عربوں کی مخصوص پوشاک پہنے اور اسلامی علم ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ عیسائیوں نے دیکھ کر شور مچا دیا۔ شور سن کر ہر طرف عیسائی سمٹ کر اس کی طرف آ گئے اور انہوں نے قاصد کو دیکھ کر کہا، یہ ہے اس قوم کا فرد جو جزیرہ خضر میں کہیں سے آ گئی ہے اور جس نے بادشاہ روڈرک کے ٹڈی دل لشکر کو شکست فاش دی ہے، جو مارنا جانتے ہیں اور مرنا نہیں جانتے۔
शोर सुनकर किलेदार भी आ गया और उसने बुर्ज में से झांक कर देखा और कहा, अरे ये तो हमारी तरह इंसान है, इनसे लड़ने में क्या बड़ी बात है। काफिर और मुनाफिक का शुरू से यही कानून रहा है कि किसी की भी अजमत और शान देखकर कबूल करने के बजाय उस पर एतराजात और मजाक करते हैं। यहाँ तक कि मुशकिन मक्का ने हबीब किबरिया हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही कहा कि ये तो हमारी तरह के ही बशर हैं। और मौजूदा दौर के कुछ अबू जहल और अबू लहब के वारिसों ने भी अपनी किताबों में लिखा कि नबी की इज्जत और मकाम बड़े भाई के जैसे है या गांव के चौधरी के जैसे, क्योंकि वो भी हमारी तरह के बशर ही तो हैं। उस किलेदार के करीब एक वो अफसर था जो वादी बीका में मुसलमानों से शिकस्त खा कर आया था। उसने कहा, हुजूर ये सिर्फ देखने में इंसान है, मगर जब लड़ते हैं तो इंसानों से बालातर हो जाते हैं। किलेदार ने मुंह बनाकर कहा, क्या वाहियात बात है, ये इंसान है, हमारी तरह के इंसान, इनसे लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सालार, अब जबकि हुजूर उनसे लड़ेंगे तब मालूम हो जाएगा। किलेदार, अरे तुम देख लोगे, मैं इन सबको कत्ल कर डालूंगा या इन्हें शिकस्त देकर भगा दूंगा। अफसर, मसीह करे कि ऐसा ही हो। किलेदार ने गुरूर से कहा, ऐसा ही होगा। अफसर, देखिए हुजूर, वो कासिद कुछ कह रहा है। कासिद बुलंद आवाज से कह रहा था, मैं तुम्हारे सरदार से कुछ कहना चाहता हूँ। किलेदार, ये तो ऐसी जुबान में गुफ्तगू कर रहा है जिसे यहूदी बोला करते हैं, किसी यहूदी को बुलाओ फौरन। कई लोग दौड़ गए और 2 यहूदियों को बुला कर ले आए। किलेदार ने उनसे कहा, इस कासिद से दरियाफ्त करो कि ये क्या कहना चाहता है। एक यहूदी ने कासिद से दरियाफ्त किया, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? कासिद, मैं अरब मुसलमान हूँ और कासिद हूँ। यहूदी ने किलेदार को अरब की गुफ्तगू से आगाह किया और किलेदार ने इस्तेजाब भरे लहजे में कहा, अरब है, मुसलमान है, ये तो शायद वो कौम है जिसने हरकल आजम की सल्तनत को शाम में ज़ेरो ज़बर कर डाला था। यहूदी, जी हाँ, ये उसी कौम का एक फर्द है जिस कौम का आज तक किसी कौम ने मुकाबला करने का सोचा भी नहीं। किलेदार, फजूल बात है, तुम देखोगे, मैं इस कौम को शिकस्त दूंगा। तुम अरबी कासिद से दरियाफ्त करो कि क्या चाहते हैं। यहूदी ने बुलंद आवाज से कासिद से दरियाफ्त किया कि तुम क्या कहने आए हो। कासिद, तुम्हें मालूम हो गया होगा कि अंदरुस के बादशाह को हजीमत हुई है, वो मारा गया है और उसका लश्कर प्रागंदा हो गया है। हमारे सालार चाहते हैं कि तुम खून रेजी ना करो, किला हमारे हवाले कर दो। अमन और सलामती का इत्मीनान दिलाते हैं हम तुम्हें। तुम पर जिस कदर महसूलात हैं सब मुआफ कर दिए जाएंगे। सिर्फ माल गुजार और जिजिया दो, महसूल बाकी रखे जाएंगे। किलेदार ने कहा, इस मगरूर कासिद से कह दो हम किसी शर्त पर भी किला इनके हवाले नहीं करेंगे, अलबत्ता अगर ये चाहें तो हम इन पर सिर्फ इतनी मेहरबानी कर सकते हैं कि यहाँ से वापस चले जाएं और हम इनसे कुछ ना कहें। यहूदी ने किलेदार की गुफ्तगू से कासिद को आगाह किया, कासिद, अगर तुम इससे इनकार करते हो तो फिर किले पर हमला किया जाएगा और किला फतह कर लेने के बाद तुम्हारे साथ कोई रियायत ना की जाएगी। किलेदार, इत्मीनान रखो, तुम इस किले को 100 बरस तक भी फतह ना कर सकोगे। कासिद, किले की मजबूती और कसीर तादाद लश्कर पर ना फूलो, मुमकिन है कि हमारा अल्लाह करीम आज ही ये किला फतह करा दे। किलेदार, अच्छा, तुम और तुम्हारा अल्लाह कोशिश करो, मुआज़ल्लाह। कासिद, बेहतर है, हम अल्लाह की मदद के भरोसे पर कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जरूर फतह हासिल करेंगे। कासिद वापस लौट गया और करतबा के किलेदार की तमाम गुफ्तगू जनाबे मुगीस अर्रूमी को सुना दी। हजरत मुगीस अर्रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे किले का चक्कर लगाया। एक तरफ फसील में कुछ शिगाफ आ गया था, वहां एक इंजीर का दरख्त खड़ा था। उन्होंने साथियों से कहा कि अगर इसकी तरफ की मुरम्मत ईसाइयों ने नहीं की तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस जानिब से किले पर चढ़ने की कोई सबील निकाल लेंगे। जनाब मुगीस अर्रूमी ने अपने लश्कर में ऐलान कर दिया कि लोग दिन के वक्त आराम कर लें और रात को धावा बोल दिया जाएगा। मुसलमान खैमों के सामने वाले खुले मैदान में फैल गए और हथियारों को सकील करने लगे। जनाब मुगीस अर्रूमी का मंशा ये था कि रात को शायद जागना पड़े, इसलिए कि मुजाहिदीन दिन में कुछ सो लेंगे, मगर मुसलमानों को जज्बा जहाद का कुछ ऐसा शौक था कि उन्होंने सोने के बजाय हथियारों को सकील करना शुरू कर दिया। सारा दिन इसी काम में लगे रहे। जिस वक्त वो असर की नमाज पढ़कर फारिग हुए तो आसमान पर बादल छाने लगे और हवा भी तेज हो गई। बरसात के अयाम थे। बादलों की इज्तिमा से ये ख्याल होने लगा कि बारिश होने वाली है। जनाब मुगीस अर्रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सब जल्द अज जल्द खाना तैयार कर लें क्योंकि बारिश होने वाली है। इस्लामी लश्कर के सरदार को तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ता था। चुनाचे मुसलमानों ने खाना तैयार करना शुरू कर दिया। बादलों के दल उठते हुए चले आ रहे थे। हर लम्हा बारिश होने का एहतमाल हो रहा था। चूंकि बादल गहरे थे इसलिए आफ्ताब गुरूब होने से पहले ही काफी अंधेरा फैल गया था।
ابھی مسلمانوں نے کھانا تیار بھی نہیں کیا تھا کہ ننھی ننھی بوندیں پڑنے لگیں۔ مسلمان اپنے اپنے خیموں کے سامنے کھانا تیار کر رہے تھے، جہاں کسی قسم کا بھی کوئی سائبان نہ تھا، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر بارش ہونے لگی تو پھر کھانا مشکل ہی تیار کیا جا سکے گا۔ انہوں نے جلدی جلدی کھانا پکانا شروع کیا، مگر ابھی فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ فوراً ہی پورے لشکر نے جو کام وہ کر رہا تھا اسے چھوڑ دیا اور سب نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ ابھی وہ فرض ہی پڑھ رہے تھے کہ بڑی بڑی بوندیں گرنے لگیں اور وہ فوراً ہی اچھی خاصی بارش شروع ہو گئی۔ جس جگہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے وہاں سائبان نہیں تھا، اس لیے ہر مسلمان بھیگ گیا، مگر مسلمانوں کو گویا خبر ہی نہیں تھی کہ بارش ہو رہی ہے اور وہ بارش میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ نہایت اطمینان اور رجوع قلب سے نماز پڑھ رہے تھے۔ فرض ختم ہوتے ہی انہوں نے سنتیں اور نفل بھی پڑھے اور پھر وہاں سے چل کر اپنے اپنے خیموں پر پہنچے۔ کھانا تیار کر کے وہ اپنے اپنے خیموں میں اور بھیگے ہوئے کپڑے پہنے ہی کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو عشاء کی اذان ہوئی۔ وہ بارش اور سردی کا خیال کیے بغیر ہی پھر اسی میدان میں پہنچے جس میں نماز پڑھا کرتے تھے اور بارش ہی میں نماز پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو جناب مغیث الرومی نے کہا، مسلمانوں، اگرچہ اس وقت بارش ہونے لگی ہے اور شاید تم کو ایسے وقت حملہ کرنا ناگوار ہو، مگر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں حملہ کروں گا اور اس کے لیے 1000 سواروں کا ساتھ چاہتا ہوں۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں، بارش یا باد و باران کا طوفان ہمارے ارادوں کو نہیں روک سکتے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ حملہ کرنے کو تیار ہیں۔ جناب مغیث الرومی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا، تم مجاہدین ہو اور مجاہدین سے یہی توقع ہے۔ اچھا، صرف 1000 مسلح ہو کر لشکر سے باہر نکلیں اور میرا انتظار کریں۔ تمام مسلمان واپس لوٹے اور سبھی مسلح ہو کر خیموں سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ جب جناب مغیث الرومی آئے تو انہوں نے تمام لشکر کو مستعد دیکھا۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں، کیا تم سب کا ارادہ ہے چلنے کا؟ تم سب مسلح ہو کر کیوں آئے ہو؟ ایک شخص، اس لیے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون سا دستہ جائے گا۔ ہم سب اس لیے تیار ہو کر آئے ہیں کہ آپ جن دستوں کو حکم دیں وہی آپ کے ساتھ چل پڑے گا۔ اب انہوں نے 1000 آدمیوں کا چلنے کا ارشاد فرمایا جو کہ آگے والی صفوں میں کھڑے تھے اور پیچھے والوں کو لوٹا دیا گیا۔ جب لوگ چلے گئے تب جناب مغیث الرومی 1000 اسلامی شیروں کا لشکر لے کر قرطبہ کے قلعے کی طرف بڑھے۔ داستان میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے حصے میں۔